السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40 سالہ نند میری ساس بن کر بیٹھی تھی۔ شادی کے دوسرے ہی دن طلاق لے کر واپس آنے والی نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ ایک دن وہ سیڑھیوں سے پھسل کر گر گئے اور اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اب وہ بستر پر ہوتی، میں دن رات اس کی خدمت کرتی۔ ایک دن اسے نیند کی زیادہ گولیاں دے دیں۔ صبح تک وہ اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن جب تکیے کے نیچے سے ایک خط ملا تو جان نکل گئی۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا نام لائبہ ہے اور میری ساری زندگی جوائنٹ فیملی میں گزری تھی۔ میں نے اپنی امی کو ہمیشہ روتے دیکھا تھا۔ کبھی وہ کچن میں آنسو پونچھ رہی ہوتی، کبھی صحن میں اکیلی بیٹھی خاموشی سے دیوار کو دیکھ رہے ہوتے، کبھی رات کو سب کے سو جانے کے بعد سجدے میں رو رہی ہوتی۔ میں بچپن سے یہی سب دیکھتی آئی تھی، اس لیے میرے دل میں جوائنٹ فیملی کا نام سنتے ہی ایک عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید ہر جوائنٹ فیملی میں بہو کو صرف برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنی مرضی مارنی پڑتی ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے۔ ایک دن میں نے امی سے کہا، میں ایک بات کا وعدہ ابھی سے چاہتی ہوں، مجھے کبھی بھی جوائنٹ فیملی میں شادی نہیں کرنی۔ میں وہ زندگی نہیں گزار سکتی جو آپ نے گزاری ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کو ہر روز ٹوٹتے دیکھا ہے، اب میں وہ سب دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی۔ امی نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھیں بھر آئیں، پھر وہ میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، میری قسمت تو پھوٹ گئی تھی، لیکن میں اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ تو اپنی زندگی سکون سے گزارے، ہنسے مسکرائے اور کبھی وہ آنسو نہ بہائے جو میں نے برسوں بہائے۔ اس دن کے بعد امی نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہر آنے والے رشتے کے بارے میں سب سے پہلے یہی پوچھتی کہ گھر میں کتنے لوگ ہیں۔ اگر جواب میں زیادہ افراد کا نام آتا تو وہ وہیں انکار کر دیتی۔ آخر ایک دن وہ بہت خوش ہو کر میرے پاس آئیں اور بولی، لائبہ، لگتا ہے اس بار اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ امی خوشی سے بولی، ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، لڑکے کا نام ادریس ہے۔ گھر میں صرف وہ خود ہے، اس کی ایک بہن ہے، اس کی بہن کی بھی شادی ہو چکی ہے، صرف رخصتی باقی ہے۔ اس کا شوہر بیرون ملک ہے، جیسے ہی وہ واپس آئے گا رخصتی ہو جائے گی، پھر وہ بھی اپنے گھر چلی جائے گی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، ساس سسر؟ امی فوراً بولی، نہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا، دیور؟ امی نے مسکرا کر کہا، نہیں۔ میں نے پھر پوچھا، جیٹھ جٹھانی؟ امی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی نہیں۔ میں نے ایک لمحہ رک کر کہا، صرف میں اور ادریس؟ امی نے خوشی سے کہا، ہاں بالکل۔ تو میں چاہتی تھی نہ ساس سسر، نہ دیور، نہ بھابھی، نہ روز کے جھگڑے، نہ کسی کی روک ٹوک، آرام سے اپنی زندگی گزارنا۔ یہی گھر تو میں اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے بھی دل ہی دل میں سکون کا سانس لیا، کیونکہ مجھے محسوس ہوا شاید میری زندگی واقعی میری امی سے مختلف ہونے والی ہے۔ شاید اب مجھے ہر روز کسی کی ڈانٹ نہیں سننی پڑے گی، شاید مجھے اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے بعد دونوں خاندانوں کی ملاقات ہوئی۔ ادریس سے بھی میری بات ہوئی، وہ نرم مزاج انسان لگا۔ ادریس نے کہا، میری صرف ایک خواہش ہے، ہمارے گھر میں ہمیشہ سکون رہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی صرف سکون چاہیے۔ ادریس نے کہا، باقی سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن سکون نصیب والوں کو ملتا ہے۔ میں نے جواب دیا، پھر دعا ہے اللہ ہمیں بھی انہیں نصیب والوں میں شامل کرے۔ کچھ عرصے بعد ہماری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر آ گئی، یہ سوچ کر کہ میری زندگی کا وہ باب ختم ہو چکا جس میں جوائنٹ فیملی کے خوف نے ہمیشہ میرے دل کو بے چین رکھا تھا، اور اب میرے سامنے ایک نئی زندگی تھی جس کے بارے میں مجھے یقین تھا
یہ صرف خوشیوں سے بھری ہوگی۔ میری نند کا نام فرخندہ تھا۔ شادی کے دن تو میں نے انہیں صرف میک اپ میں ہی دیکھا تھا، اس لیے ان کی اصل عمر کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب میں شادی کے بعد گھر آئی اور پہلی بار انہیں بغیر میک اپ کے دیکھا، میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ کم سے کم 37 یا 38 سال کی لگ رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، اگر ان کی عمر اتنی ہے تو پھر ابھی تک ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ پھر میں نے یہ خیال جھٹک دیا کہ شاید ہر انسان کی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ ایک دن میں نے موقع دیکھ کر ادریس سے پوچھ لیا۔ میں نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ ادریس نے کہا، پوچھو۔ میں نے کہا، آپی کی شادی اتنی دیر سے کیوں ہو رہی ہے؟ ادریس نے ایک لمبا سانس لیا، پھر بولا، تم ابھی نئی نئی آئی ہو، اس لیے ابھی تمہیں کچھ معلوم نہیں۔ انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے۔ میں نے حیرانی سے کہا، کیسے؟ ادریس نے کہا، اب تک تقریباً 18 رشتے ٹھکرا چکی ہیں۔ کچھ امی ابو کے زمانے میں واپس کیے، کچھ میں نے بڑی مشکل سے ڈھونڈے، لیکن ہر بار کوئی نہ کوئی عیب نکال دیتی۔ کبھی کہتی لڑکا خوبصورت نہیں، کبھی کہتی نوکری اچھی نہیں، کبھی کہتی گھر پسند نہیں ہے، کبھی کہتی خاندان اچھا نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے یہ رشتہ انہیں پسند آیا۔ میں نے کہا، اچھا۔ ادریس نے کہا، لڑکے کا نام ارسلان ہے، ڈاکٹر ہے، بیرون ملک بھی کام کر چکا ہے، اچھا کما لیتا ہے، اس لیے انہوں نے ہاں کر دی۔ بعد میں جب میں نے ارسلان کی تصویر دیکھی تو میں چند لمحوں تک تصویر کو ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ زیادہ سے زیادہ 26 یا 27 سال کا لگ رہا تھا، جبکہ میری نند 37 یا 38 سال کی تھی۔ البتہ میک اپ کرنے کے بعد وہ اپنی عمر کافی کم ظاہر کرتی تھی، لیکن ان کے انداز میں عاجزی کم اور غرور بہت تھا۔ ہر وقت اپنی ہی تعریف کرتی رہتی، کبھی میرے سامنے آ کر کہتی، دیکھو میری رنگت کتنی اچھی ہے، کبھی کہتی میرے جیسا کھانا پورے خاندان میں کوئی نہیں بنا سکتا، کبھی کہتی میں بہت پڑھی لکھی ہوں، کبھی کہتی میری جیسی سمجھدار عورت ہر گھر کی قسمت میں کہاں ہے، کبھی کہتی میں جہاں جاؤں گی وہاں سب میری تعریف کریں گے۔ میں صرف خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی، کیونکہ میں نئی بہو تھی، کسی بحث میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں یہی سوچتی تھی، آخر اتنی خود پسندی بھی کسی انسان میں کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر میرے ذہن میں بار بار یہی سوال آتا کہ اتنا اچھا نوجوان لڑکا آخر اس رشتے پر کیسے راضی ہو گیا؟ چند دن بعد ان کی رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی، لیکن ہر نئی تیاری کے ساتھ ایک نیا مطالبہ بھی سامنے آ جاتا۔ فرخندہ نے ایک دن ادریس سے کہا کہ میری رخصتی عام لڑکیوں جیسی نہیں ہونی چاہیے۔ ادریس نے نرمی سے کہا، آپی ابھی میری بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، خرچے بہت زیادہ ہیں، ذرا ہاتھ تنگ ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، وہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میری زندگی میں ایک ہی بار رخصتی ہونی ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں چاہتی۔ ادریس نے کہا، میں پوری کوشش کر رہا ہوں۔ انہوں نے پھر کہا، کوشش نہیں، مجھے سب کچھ ویسا ہی چاہیے جیسا میں کہہ رہی ہوں۔ میں خاموش بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ ادریس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اپنی بہن کو منع بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر کار اس نے قرض لیا، صرف اس لیے کہ بہن کی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ رخصتی کا سامان تیار ہوا، تمام رسمیں ہوئیں، اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب فرخندہ اپنے شوہر ارسلان کے ساتھ رخصت ہو گئی۔ وہ لوگ اسی شہر میں رہنے لگے، ہمارے گھر سے زیادہ دور نہیں تھے، لیکن پھر بھی الگ گھر تھا۔ میں نے ان کی گاڑی کو جاتے دیکھا تو میں نے دل میں پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ میں اندر آئی، پورے گھر پر نظر ڈالی اور دل ہی دل میں سوچا، اب یہ گھر صرف اور صرف میرا اور ادریس کا ہے۔ اب میں اپنی مرضی سے ہر چیز رکھ سکوں گی، جہاں چاہوں گی وہاں سجاوٹ کروں گی، کسی کو کسی چیز کو ادھر سے ادھر کرنے سے پہلے کسی کی اجازت نہیں لینی پڑے گی۔ اب شاید وہ زندگی شروع ہونے والی تھی۔
جس کا خواب میں نے بچپن سے دیکھا تھا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ہم سب وقت پر تیار ہو کر ولیمے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ایسا لگ رہا تھا انہوں نے ہر چیز بہت دل لگا کر تیار کی ہے۔ حال خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ ہر طرف روشنیاں تھیں۔ مہمان خوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ کھانے کا انتظام بھی بہت شاندار تھا۔ ہر چیز میں نفاست نظر آ رہی تھی۔ میری نند فرخندہ بھی اس دن بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بہت قیمتی لہنگا پہنا ہوا تھا جس کی قیمت کم سے کم 2 یا 2.5 لاکھ روپے ہوگی۔ ساتھ میں بھاری سونے کا سیٹ بھی پہنا ہوا تھا۔ دور سے دیکھنے والا یہی کہتا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت دن گزار رہی ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، چلو اچھا ہوا، آخرکار انہیں بھی اچھا گھر مل گیا، اچھا شوہر مل گیا۔ اب شاید ان کی زندگی میں سکون آ جائے اور وہ بھی خوشی سے اپنا گھر سنبھالے۔ ولیمہ خیریت سے گزر گیا۔ سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ہم بھی واپس آ گئے۔ مجھے یقین تھا کہ اب فرخندہ اپنی نئی زندگی میں مصروف ہو جائیں گی اور کبھی کبھار ہی ملنے آیا کریں گی، لیکن میری یہ خوش فہمی صرف چند دن ہی قائم رہ سکی۔ ولیمے کے صرف ایک دن اور گزرا تھا۔ چوتھے دن اچانک دروازہ کھلا اور فرخندہ اپنا سارا غصہ لیے واپس گھر آ گئے۔ ان کے چہرے پر ناراضی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سیدھا اندر آئیں اور اعلان کر دیا کہ اب وہ واپس اپنے شوہر کے گھر نہیں جائیں گے۔ ادریس نے حیرانی سے کہا، اپی کیا ہوا؟ انہوں نے غصے سے کہا، مجھے اس گھر میں واپس نہیں جانا۔ ادریس نے کہا، آخر وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ لوگ مجھ سے پیسے مانگتے ہیں۔ ادریس نے حیرت سے کہا، کس بات کے پیسے؟ انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں شادی پر جو خرچے ہوئے ہیں ان میں تم بھی حصہ دو۔ پھر کچھ دیر بعد وہ دوبارہ بولی، وہ کہہ رہے تھے شادی پر جو فوٹوگرافر آیا تھا اس کے پیسے بھی تم دو۔ ادریس نے کہا، یہ بات تو بیٹھ کر بھی حل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، مجھے کچھ حل نہیں کرنا، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اس دوران ایک دن انہوں نے مجھے الگ کمرے میں بلا لیا اور آہستہ آواز میں ایک ایسی بات کہی جسے انہوں نے اپنے بھائی کے سامنے نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا، ایک بات تمہیں بتا رہی ہوں لیکن ادریس کو مت بتانا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، یہ لڑکا صحیح نہیں ہے، یہ مرد ہی نہیں ہے۔ میں ان کی بات سن کر خاموش رہ گئی کیونکہ یہ بہت بڑا الزام تھا اور میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ گھر میں روزانہ سمجھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ادریس نے کہا، آپ بھی ہر شادی میں شروع میں مسائل آتے ہیں، آپ واپس جائیں، بات کریں، شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں کرنا۔ میں نے بھی کہا، اگر کوئی غلط فہمی ہے تو بیٹھ کر ختم کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس گھر میں دوبارہ قدم نہیں رکھوں گی۔ چند دن بعد ارسلان کے گھر والے بھی آئے۔ انہوں نے کہا، ہمیں لڑائی نہیں چاہیے، ہم صرف چاہتے ہیں کہ دونوں میاں بیوی الگ رہیں۔ اگر یہی مسئلہ ہے ہم اپنے بیٹے کو بھی الگ کر دیتے ہیں، ہمارا ان کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، دونوں اپنی مرضی سے رہیں گے۔ ہماری صرف یہ خواہش ہے کہ ہمارا بیٹا خوش رہے اور ہماری بہو بھی اپنا گھر آباد کرے۔ ادریس نے بھی کہا، آپ بھی، اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب تو آپ کی ہر شکایت بھی ختم ہو جائے گی۔ فرخندہ نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، مجھے کسی صورت واپس نہیں جانا، مجھے صرف علیحدگی چاہیے۔ ارسلان کے گھر والے بار بار رشتہ بچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن فرخندہ اپنی ایک ہی بات پر قائم رہی۔ آخرکار انہوں نے ادریس پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ روز کہتی، تم میرے بھائی ہو، میری بات مانو، مجھے اس رشتے سے نکالو، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کافی دن تک ادریس انہیں سمجھاتا رہا
لیکن جب وہ کسی صورت نہ مانی تو آخر مجبور ہو کر ان کی طرف سے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ اس مقدمے کے دوران بھی دونوں خاندانوں کے درمیان کئی بار بات چیت ہوئی، کئی لوگوں نے صلح کرانے کی کوشش کی، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2-3 مہینے گزر گئے، پھر 4 مہینے مکمل ہوتے ہی وہ شادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جس شادی کے خواب برسوں دیکھے گئے تھے، وہ صرف 4 دن ساتھ رہنے کے بعد انجام کو پہنچ گئی۔ چند دن بعد فرخندہ کا سارا سامان بھی واپس آ گیا۔ بڑے بڑے ڈبے دوبارہ اس گھر میں رکھ دیے گئے اور وہ ہمیشہ کی طرح دوبارہ اسی گھر میں رہنے لگی، جیسے چند مہینوں میں کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ میرے وہ سارے چھوٹے چھوٹے خواب جو میں نے شادی سے پہلے دیکھے تھے آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگے۔ میں نے سوچا جب فرخندہ اپنی رخصتی کے بعد اپنے گھر چلی جائیں گی تو یہ پورا گھر میرے حوالے ہوگا۔ میں اپنی مرضی سے ہر چیز سجاؤں گی، اپنی پسند کے پردے لگاؤں گی، اپنی سہولت کے مطابق سامان رکھوں گی، اپنے شوہر کے ساتھ سکون سے زندگی گزاروں گی۔ لیکن یہ سب صرف خواب ہی ثابت ہوئے، کیونکہ وہ واپس آ کر ہمیشہ کے لیے اسی گھر میں رہنے لگی۔ شروع میں وہ ہر وقت یہی کہتی رہیں کہ مجھے شادی سے نفرت ہو گئی ہے، میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گی، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، اب میں کسی مرد پر کبھی اعتبار نہیں کروں گی۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہتی، کیونکہ سوچتی تھی شاید وقت گزرنے کے ساتھ ان کا دل سنبھل جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ ان کی باتیں کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی چلی گئیں۔ ادھر میرے شوہر پر الگ پریشانی تھی۔ انہوں نے اپنی بہن کی شادی پر جو قرض لیا تھا اس کی قسط ہر مہینے دینی پڑتی تھی۔ گھر کے خرچے الگ تھے، قرض الگ تھا، اس وجہ سے وہ پہلے جیسے نہ رہے۔ کئی دن ایسے گزر جاتے کہ وہ میرے ہاتھ میں گھر کے خرچ کے لیے بھی مناسب رقم نہ رکھ پاتے۔ میں ایک دن ان سے آہستہ سے بولی، آج گھر میں کچھ ضروری سامان ختم ہو گیا ہے۔ ادریس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ابھی میرے پاس واقعی ویسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا، میں فضول خرچی کی بات نہیں کر رہی، صرف ضرورت کی چیزیں لینی ہیں۔ ادریس نے سر جھکا کر کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن قرض کی قسط پہلے دینی پڑتی ہے، میرے پاس اتنا ہی بچتا ہے، وہ مشکل گزارا ہو سکے۔ میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میں ان کی مجبوری بھی سمجھتی تھی، لیکن دل میں دکھ بھی تھا۔ جس قرض کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کا اثر میری زندگی پر پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف فرخندہ دن رات گھر میں موجود رہتی، انہیں نہ کسی کام سے دلچسپی تھی، نہ کسی کی ذمہ داری سے۔ وہ اکثر صوفے پر بیٹھی رہتی، گھر کے ہر کام پر نظر رکھتی۔ اگر میں کھانے میں نمک کم ڈالتی فوراً کہتی، یہ کیا کھانا بنایا ہے؟ اگر میں صفائی کرتی تو کہتی، ایسے صفائی نہیں ہوتی۔ اگر میں کپڑے دھوتی تو کہتی، ہمارے گھر میں یہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر میں بازار سے کوئی چیز منگوانے کی بات کرتی تو کہتی، اس کی ضرورت نہیں۔ مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی جب وہ ان باتوں میں بھی بولنے لگتی جن کا تعلق صرف میرے اور میرے شوہر سے ہوتا تھا۔ اگر میں ادریس سے کسی ذاتی بات پر بات کرتی، وہ درمیان میں آ کر اپنی رائے دینا شروع کر دیتی۔ اگر ہم دونوں کسی فیصلے پر پہنچتے، وہ فوراً کہتی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میں اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جانے کی بات کرتی تو وہ بھی ساتھ چلنے کا پروگرام بنا لیتی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری اپنی ازدواجی زندگی میں بھی کوئی جگہ نہیں رہی۔ ایک رات میں نے بھی میری کوئی ہمت کر کے ادریس سے بات کی۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا، کہو۔ میں نے کہا، آپ بھی ہر معاملے میں بولتی ہیں، یہاں تک کہ ہماری ذاتی باتوں میں بھی۔ ادریس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، ابھی یہ باتیں نہ کرو۔ میں نے کہا، لیکن یہ مسئلہ روز بڑھتا جا رہا ہے۔
انہوں نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میری بہن ابھی بہت مشکل وقت سے گزری ہے۔ میں نے کہا، میں ان کا دکھ سمجھتی ہوں، لیکن ہماری زندگی بھی تو ہے۔ ادریس نے بے بسی سے کہا، بس اب یہی رہ گیا ہے کہ گھر کا ماحول بھی خراب ہو جائے۔ میں پہلے ہی قرضوں میں دبا ہوا ہوں، ہر مہینے قسط کی فکر الگ ہے۔ اب اگر گھر میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے، میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے آہستہ سے کہا، میرا مقصد جھگڑا کرنا نہیں ہے، میں صرف چاہتی ہوں کہ ہماری ذاتی زندگی میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ابھی وقت گزرنے دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا کیونکہ میں جانتی تھی وہ پہلے ہی ذہنی دباؤ میں تھے، لیکن اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ بعض اوقات انسان خاموش رہ کر بہت کچھ برداشت کرتا رہتا ہے، اور میری خاموشی بھی اب میری عادت بنتی جا رہی تھی۔ ہماری شادی کو 2 سال گزر چکے تھے، لیکن مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں اپنی ازدواجی زندگی جی رہی ہوں۔ ہماری پرائیویسی تو جیسے شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ نہ ہم سکون سے بیٹھ کر آپس میں بات کر سکتے تھے، نہ کہیں باہر جا سکتے تھے، نہ گھر میں بیٹھ کر کوئی فلم دیکھ سکتے تھے، نہ شام کی 1 کپ چائے اطمینان سے پی سکتے تھے، کیونکہ ہر بار فرخندہ کسی نہ کسی بہانے ہمارے درمیان آ جاتی تھی۔ کبھی کوئی مشورہ دینا شروع کر دیتی، کبھی کسی بات پر اعتراض کر دیتی، کبھی ہمیں کوئی نیا حکم دے دیتی۔ مجھے آہستہ آہستہ محسوس ہونے لگا کہ میں اپنے ہی گھر میں مہمان بن کر رہ گئی ہوں۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے 2 سال گزر گئے اور فرخندہ 40 سال کے ہو گئے۔ ان 2 برسوں میں ان کے چہرے پر وقت کے اثرات بہت نمایاں ہو گئے تھے۔ جو عورت پہلے گھنٹوں میک اپ کر کے خود کو کم عمر دکھانے کی کوشش کرتی تھی، اب وہ بغیر میک اپ کے واقعی اپنی عمر سے بھی زیادہ بڑی لگنے لگی تھی۔ ان کا رویہ بھی پہلے سے زیادہ سخت ہو گیا تھا۔ وہ مجھے نند کم اور ساس زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ ایک دن صبح سے ہی میں گھر کے سارے کام کر رہی تھی، کپڑے دھوئے، کھانا بنایا، صفائی کی، برتن دھوئے۔ پھر دوپہر تک میری کمر میں شدید درد ہونے لگا۔ میں بمشکل بیٹھ پائی تھی کہ اتنے میں فرخندہ نے آواز دی، لائبہ۔ میں نے کہا، جی آپی۔ انہوں نے کہا، میرے کمرے کا کمبل دھو دو۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، آپی آج میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، میں بہت تھک گئی ہوں، اگر آپ اجازت دیں میں کل صبح سب سے پہلے دھو دوں گی۔ میری بات سنتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے غصے سے کہا، ایک کمبل دھونے کا کہا ہے، کوئی پہاڑ نہیں اٹھانے کا کہا۔ میں نے نرمی سے کہا، میں انکار نہیں کر رہی، صرف آج ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے فوراً کمبل اٹھایا اور بولی، رہنے دو، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں خود دھو لوں گی۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی اور کہا، آپی آپ رہنے دیں، میں کل کر دوں گی۔ انہوں نے میری ایک نہ سنی اور سیدھا غسل خانے کی طرف چلی گئی۔ کمبل دھونا ویسے ہی آسان کام نہیں ہوتا، اوپر سے ان کی عمر بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی گیلا کمبل سنبھالنے کی کوشش کی، اچانک ان کا پاؤں پھسلا اور وہ زور سے زمین پر جا گرے۔ ان کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ میں بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ وہ درد سے کرا رہی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، مجھے اٹھاؤ، میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے انہیں سہارا دیا، پڑوسیوں کی مدد سے گاڑی منگوائی اور فوراً ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، پھر ایکس رے ہوا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، فوری آپریشن کرنا پڑے گا۔ میرے شوہر بھی ہسپتال پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے ڈاکٹر سے کہا، جو بھی کرنا ہے جلدی کریں۔ آپریشن ہوا، پھر 15 دن ہسپتال میں گزرے۔ ہر روز نئی دوائیاں، ہر روز نئے ٹیسٹ، ہر روز نیا خرچہ۔ ادریس خاموشی سے بل ادا کرتے رہے۔ میں دن رات ہسپتال میں ان کی خدمت کرتی رہی۔
آخر کار انہیں گھر لے آئے، لیکن اب وہ چارپائی تک محدود ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے رخصت کرتے وقت بار بار ایک ہی تاکید کی: آپ نے روزانہ تھوڑا تھوڑا چلنا ہے۔ اگر آپ نے خود حرکت نہ کی تو ٹانگیں اکڑ جائیں گی۔ شروع کے چند ہفتے بہت اہم ہیں۔ گھر آ کر ادریس روز شام کو ان کے پاس بیٹھتے۔ وہ کہتے: باجی، آج ہم دونوں آپ کو سہارا دیں گے۔ صرف 15 قدم چلنے ہیں، کل 20 قدم چلیں گے۔ آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ میں کہتی: آئیے آپ بھی، ہم دونوں آپ کو پکڑ لیتے ہیں، آپ کو گرنے نہیں دیں گے۔ لیکن وہ ہر بار غصے سے چیخنے لگتی: ہٹ جاؤ، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، سب باہر نکل جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ہم دونوں خاموشی سے پیچھے ہٹ جاتے۔ اگلے دن پھر کوشش کرتے، وہ پھر انکار کر دیتی۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کرنے کے بجائے انہوں نے سارا وقت چارپائی پر لیٹے لیٹے گزار دیا۔ چند ہفتوں بعد ڈاکٹر نے دوبارہ معائنہ کیا، پھر افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا: ہم نے پہلے ہی سمجھایا تھا، اب ٹانگوں میں حرکت بہت کم رہ گئی ہے۔ اگر وقت پر چلنا شروع کر دیتی تو یہ حالت نہ ہوتی۔ اس دن کے بعد وہ واقعی چارپائی کی ہو کر رہ گئی۔ اب ان کے سارے کام وہیں ہوتے: کھانا، دوائی، کپڑے بدلوانا، صفائی، ہر چیز، اور یہ سب کام میرے ذمے آ گئے تھے۔ میں صبح سے رات تک ان کی خدمت کرتی رہتی، کبھی انہیں پانی پلاتی، کبھی دوائی دیتی، کبھی کپڑے بدلتی، کبھی بستر صاف کرتی، کبھی انہیں سہارا دے کر بٹھاتی۔ میرا شوہر اکثر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہتا۔ ایک رات اس نے میرے پاس آ کر کہا: لائبہ۔ میں نے کہا: جی۔ وہ بولا: تمہارے اندر بہت ہمت ہے۔ وہ بولا: یہ وہ عورت ہے، اگر آج اس کی جگہ کوئی اور ہوتا شاید اس کی اپنی ماں بھی اتنی خدمت نہ کرتی جتنی تم کر رہی ہو۔ تم نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی منہ نہیں بنایا، حالانکہ میں جانتا ہوں تم کتنی تھک جاتی ہو۔ میں نے صرف ایک ہلکی مسکراہٹ دی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی تھکن جمع ہو چکی تھی۔ میں اکثر رات کو سونے سے پہلے یہی سوچتی تھی کہ شاید واقعی میرے اندر ہمت ہے، لیکن اب دل یہ دعا کرنے لگا تھا کہ یا اللہ، میری یہ ہمت ختم ہونے سے پہلے میرے حالات بدل دے، کیونکہ اب میرے لیے یہ سب برداشت کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اوپر سے میری نند کا مزاج اتنا زیادہ چڑچڑا ہو چکا تھا کہ دن کا سکون تو پہلے ہی ختم تھا، اب رات کی نیند بھی میری قسمت سے نکل گئی تھی۔ ان کے کمرے میں ایک بیل لگوا دی گئی تھی تاکہ جب میں انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو وہ بٹن دبا دیں اور میں فوراً پہنچ جاؤں۔ شروع میں تو میں نے سوچا کہ بیمار انسان ہے، ضرورت ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے اس بیل کی آواز سے نفرت ہونے لگی، کیونکہ رات کو بھی وہ 3 4 بلکہ کبھی 5 مرتبہ بیل بجا دیتی تھی۔ ٹن ٹن کی آواز آتی اور میں گھبرا کر اٹھ جاتی۔ میں کمرے میں جا کر کہتی: جی آپ پہ کیا ہوا؟ وہ کہتی: مجھے پانی پلا دو۔ میں پانی پلا کر واپس آتی، ابھی بستر پر لیٹتی ہی تھی کہ دوبارہ بیل بج جاتی۔ میں پھر بھاگ کر جاتی۔ وہ کہتی: میری کروٹ بدلوا دو۔ میں انہیں بڑی احتیاط سے کروٹ بدلواتی، پھر واپس آ جاتی۔ چند منٹ بھی نہ گزرتے کہ پھر بیل بج اٹھتی۔ میں پھر جاتی۔ وہ کہتی: مجھے باتھ روم جانا ہے۔ میں انہیں سہارا دیتی، ان کا سارا کام کرواتی، پھر واپس اپنے کمرے میں آتی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ بیل بج جاتی۔ میں دل ہی دل میں سوچتی: اگر میں بہو ہوں یا کسی کی ہر وقت حکم ماننے والی ملازمہ، مجھے بھی تو آرام کی ضرورت ہے، لیکن زبان سے کچھ نہ کہتی، کیونکہ ہر بار یہی خیال آتا کہ بیمار انسان ہے۔ ادھر میری امی ابو بھی میری حالت سے بہت پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن امی نے فون پر کہا: لائبہ، آخر یہ کب تک چلے گا؟ میں نے کہا: مجھے خود نہیں معلوم،
ابو بولے، اس کی شادی تو اب ہوتی نظر نہیں آتی، کیا وہ ساری زندگی اسی چارپائی پر پڑی رہے گی اور تم ساری زندگی اس کی خدمت کرتی رہو گی؟ میں نے بے بسی سے کہا، بس پھر کیا کروں، چھوڑ کر بھی تو نہیں جا سکتی۔ امی بولی، کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے؟ میں نے کہا، کوئی بھی ایسا نہیں جو ذمہ داری لینے کو تیار ہو۔ بیمار انسان کا سب دور سے دیکھتے ہیں، پاس آ کر کوئی نہیں سنبھالتا۔ امی خاموش ہو گئیں کیونکہ ان کے پاس بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس طرح دن گزرتے رہے، لیکن میری اپنی حالت خراب ہوتی چلی گئی۔ رات بھر جاگنا، صبح سویرے گھر کے سارے کام کرنا، پھر فرخندہ کی خدمت کرنا، ان کی باتیں سننا، پھر اپنے شوہر کی پریشانیاں سننا۔ مجھے لگنے لگا جیسے میں آہستہ آہستہ اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہوں۔ اوپر سے شادی کے کئی سال گزرنے کے باوجود میری اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس بات پر بھی فرخندہ مجھے تانے دیتی، کہتی، دیکھا تم سے تو ایک بچہ بھی نہیں ہوا۔ کبھی کہتی، پتہ نہیں تم میں کیا مسئلہ ہے۔ کبھی کہتی، عورت کی اصل پہچان اولاد ہوتی ہے۔ میں ہر بار خاموش رہتی، لیکن ایک دن میری برداشت ختم ہو گئی۔ انہوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ میں نے تھکے لہجے میں کہا، اگر میری اولاد ہو بھی گئی تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ حیران ہو کر بولیں، کیا مطلب؟ میں نے کہا، میں تو اپنے بچے کو سنبھال ہی نہیں سکوں گی۔ پورا دن تو میں آپ کو ہی ایسے سنبھالتی ہوں جیسے ایک چھوٹے بچے کو سنبھالا جاتا ہے۔ میری بات ختم ہوئی ہی تھی، انہوں نے ایسا شور مچایا جیسے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہو۔ وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے رونے لگی، زور زور سے چیخنے لگی، مجھے بددعائیں دینے لگیں، کہنے لگیں، اللہ تمہیں کبھی خوش نہ رکھے، تم نے میری بے عزتی کی ہے، تم نے میری بیماری کا مذاق اڑایا ہے۔ ان کا رونا مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ میں گھبرا گئی۔ آخرکار مجھے ادریس کو دفتر سے فون کرنا پڑا۔ میں نے کہا، جلدی آ جائیں۔ انہوں نے گھبرا کر پوچھا، کیا ہوا؟ میں نے کہا، پتہ نہیں باجی کو کیا ہو گیا ہے، مسلسل رو رہی ہیں۔ وہ فوراً دفتر سے گھر آ گئے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی بہن کو چپ کرایا، پھر وہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں پتہ ہے وہ بیمار ہے؟ میں نے کہا، لیکن میں نے… انہوں نے میری بات کاٹ دی، کم از کم ایک بیمار عورت کو تو بخش دو، تم ایسی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے کہا، آپ نے میری پوری بات سنی ہی نہیں۔ وہ بولے، مجھے کچھ نہیں سننا، تم نے انہیں رلایا ہے، اب جا کر ان سے معافی مانگو۔ میں حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ میں نے آہستہ سے کہا، معافی؟ انہوں نے کہا، ہاں، ابھی اسی وقت۔ میں خاموشی سے فرخندہ کے کمرے میں گئی۔ میرے دل میں ایک بھی لفظ معافی کا نہیں تھا، لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ میں نے بمشکل کہا، آپی، اگر میری بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، پھر آہستہ آہستہ رونا بند کر دیا۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، لیکن اس دن میرے دل میں ایک سوال ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ اگر آج مجھ سے معافی منگوائی جا سکتی تھی تو پھر ان تمام باتوں کی معافی کیوں کبھی نہیں منگوائی گئی جو برسوں سے میری نند مجھے سناتی آ رہی تھی؟ آخر ہر بات غلطی صرف میری ہی کیوں سمجھی جاتی تھی؟ میں نے کچھ دنوں سے ایک عجیب تبدیلی محسوس کی تھی، اور فرخندہ باجی ہم مجھ سے اپنے سارے کام تو پہلے کی طرح ہی کرواتی تھی، لیکن پہلے جیسے ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اور تانے تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ وہ زیادہ تر خاموش رہتی تھیں، کبھی کھڑکی کی طرف دیکھتی، کبھی چھت کو گھورتی رہتی، اور کبھی کئی کئی گھنٹے بغیر کچھ بولے لیٹی رہتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ خاموشی اس ناراضی کی وجہ سے ہے جو ابھی تک ان کے دل میں تھی، یا پھر بیماری نے واقعی ان کے اندر سے بولنے کی طاقت چھین لی تھی۔ لیکن میں نے بھی دل میں سوچ لیا کہ اگر وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تو شاید یہی بہتر ہے، کم از کم روز روز کے جھگڑوں سے تو جان چھوٹ گئی۔ ایک دن میرے امی ابو نے فون کیا اور بتایا کہ وہ سب مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ میرا ایک کزن بھی ہوگا جو 8 سال بعد بیرون ملک سے واپس آیا ہے۔ بچپن میں ہم سب اکٹھے کھیلتے تھے،
ہماری پرورش ایسے ہی ہوئی تھی جیسے سگے بہن بھائی ہوں، اس لیے وہ خاص طور پر مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ یہ سن کر میں کئی دن بعد میرے چہرے پر خوشی آئی۔ میں نے گھر صاف کیا، چائے کا انتظام کیا اور ان کا انتظار کرنے لگی۔ وہ لوگ آئے تو میں کافی دیر بعد خوشی کا ماحول بنا۔ سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ میرا کزن بچپن کی شرارتیں یاد دلا رہا تھا۔ امی ہنس رہی تھیں، ابو پرانی باتیں سنا رہے تھے۔ میں بھی کئی دن بعد دل کھول کر مسکرائی ہی تھی کہ اچانک بیل بجی۔ میں فوراً اٹھی۔ فرخندہ باجی بولی، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ میں نے انہیں سنبھال کر واپس آئی۔ ابھی دوبارہ بیٹھنے بھی نہ پائی تھی کہ پھر بیل بج اٹھی۔ میں دوبارہ گئی۔ وہ بولی، پانی پلا دو۔ میں واپس آئی تو چند منٹ بعد پھر بیل بج گئی۔ وہ بولی، تکیہ سیدھا کر دو۔ میں بار بار اپنے مہمانوں سے معذرت کرتی رہی، کمرے سے نکلتی رہی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہی گھر میں مہمان بن گئی ہوں۔ میرے امی ابو بھی میری بے بسی دیکھ رہے تھے، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ رات ہوئی تو میں اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ روز کی طرح ان کی دوائیاں تیار کیں۔ ڈاکٹر نے ان کے لیے نیند کی ایک گولی بھی لکھی ہوئی تھی تاکہ انہیں آرام آ سکے۔ باقی دوسری دوائیں الگ تھیں۔ میں دوائیاں ہاتھ میں لیے کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ میرے ذہن میں سارا دن گھوم رہا تھا، بار بار بجنے والی بیل، اپنی بے بسی، اپنی تھکن، اپنی ٹوٹی ہوئی نیند۔ اسی ذہنی انتشار میں مجھ سے ایک خطرناک غلطی ہو گئی۔ میں نے بے دھیانی میں اور شدید ذہنی دباؤ میں دوسری دوائیں الگ رکھنے کے بجائے نیند کی کئی گولیاں ان کے سامنے رکھ دیں۔ اس لمحے میرے ذہن میں صرف ایک کمزور سا خیال تھا، شاید آج انہیں اچھی نیند آ جائے اور شاید مجھے بھی ایک رات سکون سے سونے کا موقع مل جائے۔ لیکن اگلے ہی لمحے میں کمرے سے باہر نکل آئی اور اپنے آپ کو یہی سمجھاتی رہی کہ شاید اتنی گولیاں بھی کوئی نقصان نہ کریں۔ اس رات کئی دنوں بعد ادریس کا موڈ بھی بہتر تھا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے کہا، لائبہ۔ میں نے کہا، جی۔ وہ بولا، تم واقعی بہت اچھی انسان ہو۔ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے، میں کبھی کبھی اپنی پریشانیوں میں تم پر غصہ کر دیتا ہوں، لیکن تم نے جس طرح باجی کی خدمت کی ہے شاید ہر کوئی نہ کر سکے۔ میں نے آہستہ سے کہا، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ وہ مسکرا کر بولے، آج سب شکایتیں ختم۔ ہم دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس رات ایک بار بھی بیل نہیں بجی۔ نہ کسی نے پانی مانگا، نہ کسی نے کروٹ بدلوانے کے لیے بلایا، نہ کسی نے آواز دی۔ پوری رات غیر معمولی خاموشی میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو میں خود ہی ان کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ آج شاید وہ گہری نیند سو رہی ہیں۔ میں ان کا منہ ہاتھ دھلوا دوں، پھر ناشتہ کروا دوں گی۔ اس کے بعد ادریس کے لیے ناشتہ بناؤں گی۔ میں نے آہستہ سے انہیں آواز دی، باجی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ کندھا ہلایا۔ اس لمحے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اتر گیا۔ ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ میں نے گھبرا کر دوبارہ انہیں ہلایا۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی۔ میری آواز سن کر ادریس بھی دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ اس نے بھی انہیں دیکھا، پھر فوراً ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے آ کر معائنہ کیا اور خاموشی سے سر ہلا دیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ رشتہ دار آتے گئے، ہر کوئی ایک ہی بات کہہ رہا تھا، شاید ان کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ 2 سال سے بستر پر تھیں، جسم بھی بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اسی دن غسل دیا گیا، نماز جنازہ ادا ہوئی اور شام تک انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ گھر واپس آئی تو پہلی بار ان کا کمرہ خالی تھا۔ وہ بیل خاموش تھی، وہ چارپائی خاموش تھی، وہ کمرہ خاموش تھا، لیکن میرے دل کے اندر ایک شور برپا تھا۔ میں بار بار رات کا وہ منظر یاد کر رہی تھی۔ دوائیاں میرے ہاتھ میں تھیں، میری تھکن اور وہ اضافی نیند کی گولیاں۔ میرے پاس اس بات کا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ ان کی وفات کس وجہ سے ہوئی۔ کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی جسے یہ معلوم ہو کہ
دوائیوں کا اس میں کوئی کردار تھا، لیکن میرے دل میں ایک ایسا شک پیدا ہو چکا تھا جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اور بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں بار بار اپنے آپ سے یہی پوچھتی تھی کہ اگر میری اس غلطی کا اس واقعے سے کوئی تعلق ہوا تو میں ساری زندگی خود کو کیسے معاف کر سکوں گی؟ کسی انسان کو سب سے زیادہ تکلیف کبھی کبھی عدالت نہیں بلکہ اپنا ہی ضمیر دیتا ہے۔ اس دن کے بعد میرا اپنا ضمیر میرا سب سے سخت منصف بن گیا۔ اب ان کے جانے کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا تھا، بلکہ ایک نئی بے چینی نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ ان کا کمرہ دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ دروازہ کھولتی تو ایسا محسوس ہوتا جیسے ابھی بیل بج جائے گی اور پھر مجھے آواز دیں گی۔ کئی دن تک میں اس کمرے میں جانے سے کتراتی رہی، لیکن آخر ایک دن میں نے ہمت کی اور فیصلہ کیا کہ اب ان کا سارا سامان سمیٹ دینا چاہیے۔ سب سے پہلے میری نظر اسی بیل پر گئی جس کی آواز نے 2 سال تک میری نیند چھین لی تھی۔ میں نے کرسی کھینچی اور اپنے ہاتھوں سے وہ بیل دیوار سے اتار دی۔ بیل میرے ہاتھ میں تھی، لیکن نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے اسے ایک طرف رکھ دیا اور آہستہ آہستہ کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ میں نے الماری خالی کی، کپڑے طے کیے، دوائیاں الگ رکھیں۔ پھر چارپائی کی باری آئی۔ میں نے بستر اٹھایا، گدا ایک طرف کیا، تکیا اٹھایا تو اس کے نیچے سے ایک موٹا سا لفافہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے حیرانی سے اسے اٹھایا۔ اس پر لکھا تھا، یہ میری وفات کے بعد کھولا جائے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں لفافہ لے کر فوراً ادریس کے پاس گئی۔ میں نے کہا، یہ دیکھیں۔ ادریس نے حیران ہو کر پوچھا، یہ کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، باجی کے تکیے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً لفافہ کھولا۔ اندر کچھ قانونی کاغذات تھے۔ ہم دونوں ایک ایک صفحہ پڑھنے لگے۔ چند ہی لمحوں میں ہم دونوں ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں لکھا تھا، یہ گھر چونکہ ان کے والد نے بنایا تھا، اس لیے قانونی کارروائی کے بعد وہ پہلے ہی اسے اپنے نام منتقل کروا چکی تھی، لیکن اب انہوں نے اپنی مکمل رضامندی سے وہی گھر میرے نام کر دیا تھا۔ میں بے اختیار بول پڑی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ادریس بھی خاموش تھا۔ وہ بار بار کاغذ پڑھ رہا تھا۔ ابھی ہم اس حیرت سے نکل بھی نہیں پائے تھے کہ ساتھ ایک اور دستاویز ملی۔ اس میں ایک بینک لاکر کا ذکر تھا، لاکر نمبر 488۔ ساتھ لکھا تھا کہ اس لاکر میں 7 تولے سونا رکھا ہے اور وہ بھی لائبہ کی ملکیت ہوگا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فرخندہ باجی میرے لیے ایسا کچھ کر جائیں گی۔ لفافے کے اندر سے ایک ہاتھ سے لکھا ہوا خط بھی موجود تھا۔ ادریس نے خاموشی سے وہ خط میرے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا، لائبہ، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں جانتی ہوں میں نے اپنی زندگی میں تمہیں بہت تکلیف دی۔ میں نے کئی بار تمہارے ساتھ سختی کی، تمہیں ڈانٹا، تمہارے معاملات میں مداخلت کی۔ شاید میں کبھی اپنے رویے پر قابو نہ رکھ سکی، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ جب میں چارپائی پر پڑ گئی تب تم نے میری جس طرح خدمت کی وہ شاید میری اپنی بہن بھی نہ کرتی۔ تم نے میری صفائی کی، مجھے کھانا کھلایا، میری دوائیاں دیں، میری ہر ضرورت پوری کی۔ میں جانتی ہوں میں نے تمہاری نیندیں چھین لی، تمہاری جوانی کے کئی سال لے لیے۔ اس کے باوجود تم نے مجھے بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اسی لیے میں اپنی خوشی سے یہ گھر تمہارے نام کر رہی ہوں۔ بینک کے لاکر میں جو 7 تولے سونا رکھا ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ میرے ذاتی استعمال کے تمام زیورات بھی تم ہی رکھنا۔ ان میں میری سونے کی انگوٹھی بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے میری غلطیوں سمیت معاف کر دو گی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ خط ختم ہوتے ہی میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا جس عورت نے زندگی بھر
اپنے جذبات کو سخت لہجے کے پیچھے چھپا کر رکھا۔ وہ اپنے دل کی ساری باتیں دنیا سے جاتے جاتے ایک خط میں لکھ جائے گی۔ آج میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میرے نام گھر ہے، بینک کے لاکر میں سونا بھی میرا ہے، الماریوں میں اچھے کپڑے ہیں، مہنگے جوتے ہیں، گھر میں ہر وہ سہولت موجود ہے جس کا کبھی میں نے خواب دیکھا تھا۔ میرے شوہر کا قرض بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کاروبار بھی پہلے سے بہتر چلنے لگا۔ میری زندگی بظاہر مکمل ہو چکی تھی، لیکن ایک چیز تھی جو مجھے کبھی واپس نہیں ملی، اور وہ میرے دل کا سکون تھا۔ رات کو جب بھی آنکھ لگتی تو اکثر فرخندہ باجی خواب میں آ جاتی۔ کبھی وہ اسی چارپائی پر لیٹی مجھے خاموش نظروں سے دیکھ رہی ہوتی، کبھی وہ بیل بجا رہی ہوتی اور میں بھاگی بھاگی ان کے کمرے کی طرف جا رہی ہوتی، کبھی وہ مجھے صرف دیکھتی رہتی اور ایک لفظ بھی نہ بولتی۔ میں گھبرا کر نیند سے جاگ جاتی، میرا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوتا اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہوتا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ میں نے کئی بار اپنے آپ کو سمجھایا شاید یہ صرف میرے ذہن کا بوجھ ہے، شاید یہ صرف پچھتاوا ہے، شاید یہ صرف خوف ہے، لیکن جتنا میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی اتنا ہی میرا ضمیر مجھے خاموشی سے کٹہرے میں کھڑا کر دیتا۔ کچھ عرصے بعد اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی بھی دے دی، وہ نعمت جس کے لیے برسوں ترستی رہی تھی اب میرے نصیب میں آ گئی۔ ڈاکٹر نے بتایا میرے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ گھر میں سب خوش تھے، ادریس کی خوشی دیدنی تھی۔ وہ ہر روز میرے لیے پھل لے کر آتے، میرا خیال رکھتے، مستقبل کے خواب بناتے، لیکن میں ان کی خوشیوں میں بھی پوری طرح شامل نہ ہو پاتے تھے۔ وہ کئی بار مجھ سے کہتے، لائبہ آخر تم ہر وقت اتنی پریشان کیوں رہتی ہو؟ اب تو اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے۔ میں صرف اتنا کہتی، پتہ نہیں کیوں میرا دل نہیں مانتا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہتے، جو ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، اپنے آپ کو اتنی سزا مت دو۔ میں خاموش ہو جاتی کیونکہ میں انہیں وہ بات کبھی نہیں بتا سکی جو میرے دل کے اندر قید تھی۔ میں بار بار اس رات کو یاد کرتی، وہ دوائیاں، میرے ہاتھ، وہ چند اضافی گولیاں، پھر اگلی صبح کی خاموشی۔ مجھے آج بھی یقین سے نہیں معلوم کہ ان کی وفات کس وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی شدید بیمار تھیں، برسوں سے بستر پر تھیں، ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ کسی ڈاکٹر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ان کی موت کسی خاص دوا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ کسی نے مجھ پر الزام نہیں لگایا۔ دنیا کی نظر میں شاید سب کچھ ایک قدرتی واقعہ تھا، لیکن انسان دنیا سے تو چھپ سکتا ہے، اپنے ضمیر سے نہیں۔ مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ بیماری انسان کے جسم کے ساتھ اس کے مزاج کو بھی بدل دیتی ہے۔ فرخندہ باجی کی تلخ باتیں شاید ان کی تکلیف کا اثر تھی۔ وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، دوسروں کی محتاج ہو چکی تھی۔ اسی بے بسی نے انہیں چڑچڑا بنا دیا تھا۔ پھر بھی انہوں نے اپنے آخری خط میں میری خدمت کو یاد رکھا، میرے لیے دعائیں لکھیں، اپنا گھر میرے نام کیا، اپنا سونا میرے لیے چھوڑ گئیں۔ انہوں نے جاتے جاتے میرے ہر احسان کو مان لیا، لیکن میں آج تک خود کو معاف نہیں کر سکی۔ میں جب بھی اس خط کو پڑھتی ہوں میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ میں ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں اللہ سے یہی کہتی ہوں، یا اللہ اگر میری کسی غلطی نے میرے دل پر یہ بوجھ رکھا ہے تو مجھے معاف فرما دے۔ فرخندہ باجی کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو راحت عطا فرما، میرے دل کو بھی سکون عطا فرما۔ شاید کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ بھر تو جاتے ہیں، لیکن ان کے نشان انسان کے دل پر ہمیشہ باقی رہتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نشان بھی میری آخری سانس تک میرے ساتھ ہی رہے گا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔